اور عمر بھی مناسب ہے 29 سال، رنگ اچھا ہے اور قد 6 فٹ سے بھی ماشاءاللہ زائد ہے، سعودی عرب میں مقیم ہے اور پاکستان میں بھی پنجاب کے ایک بڑے شہر سے تعلق ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے پورے ملک سے بلکہ دنیا بھر سے بہت اچھے لوگ رشتوں کے رابطہ فرماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے، سب کو اپنے مناسبت سے جلدی اچھے رشتے عطا فرمائے اور خیر کے رشتوں کے وجود میں آنے کا اللہ ہمیں ذریعہ بنائے۔ حقیقت یہ ہے کہ جوڑے تو آسمانوں سے بنتے ہیں، ہم تو ایک صرف ملانے کی کاوش کر سکتے ہیں، تو کرنے والی اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ اس لیے ہم جو بھی ہمارے پاس تشریف لاتے ہیں، احباب رابطہ فرماتے ہیں دنیا بھر سے، ہم ان کو نماز کی طرف، دین کی طرف بھی متوجہ کرتے رہتے ہیں۔ بھائی جتنا آپ اللہ کی طرف متوجہ ہوں گے، اللہ اپنے فضل و کرم سے آپ کے لیے آسانی کا اور مہربانی کا فیصلہ فرمائیں گے۔ جب اللہ نے آسانی کا فیصلہ فرما دیا، ہم چاہے رکاوٹ ڈالنے کی اللہ نہ کرے کوشش بھی کریں تو بھی ہم ناکام ہوں گے، اللہ کا فیصلہ چلے گا اور اللہ پاک اپنی قدرت سے آپ کے لیے آسانی کا معاملہ فرما دیں گے۔ اور بھائی آپ جیسے حضرات کے لیے جو ہمارے ساتھ احسان کرتے ہیں، ہمارے ادارے کے دینی شعبے میں معاونت کرتے ہیں، دل کھول کے ہمارے ساتھ چلتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہم بھی کوشش کرتے ہیں بھی آپ کے لیے جلدی اچھا رشتہ ہو، تاکہ ہمارے ساتھ جو آپ نے معاملات طے کرتے ہوئے رشتہ فائنل ہونے کے بعد جو ادارے کا تعاون کرنے کا جو وعدہ کیا، آپ بھی اس وعدہ کو پورا فرمائیں اور ہمارے ادارے کے جو بھی خیر کے منصوبے ہیں وہ جلد از جلد پایہ تکمیل کو پہنچیں۔ یہ ہمارے محترم بھائی، یہ بہت پیارا نام ہے، جنت کے دروغہ کا نام جو ہوگا وہ ان کا نام ہے، اور ماشاءاللہ قوم بھی اچھی جٹ قوم ہے اور عمر بھی مناسب ہے 29 سال، رنگ اچھا ہے اور قد 6 فٹ سے بھی ماشاءاللہ زائد ہے، سعودی عرب میں مقیم ہے اور پاکستان میں بھی پنجاب کے ایک بڑے شہر سے تعلق ہے۔ تو ضرورت ان کو دوسری شادی کے لیے رشتہ چاہیے۔ پہلی بیوی سے ماشاءاللہ 4 بچے ہیں، بیوی موجود ہے، اللہ کا دیا سب کچھ ہے، اور بیوی ماشاءاللہ اچھی خوبیوں کی حامل ہے ماشاءاللہ۔ یعنی بہت بڑی بات ہے کہ جو اچھے لوگ ہوتے ہیں وہ اپنی دوسری شادی کے لیے اپلائی کرتے ہوئے پہلی بیوی کی خامیاں اور اس کی خرابیاں پیش نہیں کرتے۔ بھائی تو آپ کی میرے پاس ایک صاحب آئے، اپنی پہلی بیوی کی خامیاں بیان کرنے لگے، میں نے کہا کوئی ضرورت ہی نہیں ہے، پہلی بیوی میں خوبیاں ہوں اور خوبیاں بھی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی طرح ہزاروں خوبیاں ہوں، تو بھی جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے اندر ہزاروں خوبیوں کے باوجود ان کے بعد کئی نکاح فرمائے، تو اس طرح آپ کو بھی اللہ نے اختیار دیا ہے کہ آپ کے پہلی بیوی میں خوبیاں بھی ہوں تو بھی آپ دوسری شادی کر سکتے ہیں۔ بات سمجھتے ہیں کہ پہلی بیوی میں کوئی خامی ہو پھر جو ہے آپ کو دوسری شادی کا اختیار ہے، بالکل نہیں۔ پہلی بیوی کی ہزاروں خوبیوں کے باوجود میں کروڑ دفعہ اللہ کی قسم اٹھا کے کہہ سکتا ہوں، اللہ نے آپ کو دوسری اور تیسری اور چوتھی شادی کے اختیار دیے، اور اگر خدا نخواستہ پہلی بیوی میں کچھ مسئلے ہوں تو پھر تو ضروری ہے کہ وہ دوسری شادی کرے، اس بیوی کو بیچاری کو نہ چھوڑے، اس کو بے یار و مددگار طلاق دے کے اس کو فارغ نہ کرے، بلکہ اگر اللہ نے اس کو یعنی کچھ اچھا دیکھنے کا، کچھ اپنے مزاج کے مطابق کچھ دیکھنے کی اللہ نے اس کو جذبہ دیا ہے، تو اس کے لیے کسی اور کا سہارا بنے اور اس بیچاری کو بھی سنبھال کے رکھے، اس کو کہاں کسی اور کے متھے نہ لگائے، اس کو بھی خوبصورت طریقے سے تو چلائے تاکہ اس کے ساتھ تیرے بچے ہیں وہ بچے بھی چلتے رہیں اور پیار محبت سے، اور جو تیرا یعنی مزاج نہیں مل رہا تو اس کا نہ سر پھوڑ، نہ اپنا سر پھوڑ، نہ اس کا سر پھوڑ، نہ اپنا سر پھوڑ، اس کے ساتھ بھی حسن سلوک سے جس طرح ہو سکے رہنے کی کوشش کر، اور ساتھ اپنا جو تجھے اپنے مزاج کے مطابق مزاج کی موافقت چاہیے تو اس کے لیے اللہ نے دوسری، تیسری اور چوتھی شادی کی، اور بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ اگلی شادی کے بعد اللہ اس کو بھی حسن سلوک سے رہنے کی توفیق عطا فرما دیتے ہیں، اور اللہ اس میں بھی اطاعت کا مادہ پیدا فرما دیتے ہیں، اور جو اللہ نے جن کو خوبیاں دی ہیں، صلاحیت دی ہیں، وہ خواہ احساس کمتری کا شکار نہ ہوں۔ میری محترم بہنیں جو ہے خواہ احساس کمتری کا شکار نہ ہو، اور یہ نہ سمجھیں کہ جو ہی دوسری شادی کر لی تو ہماری بالکل چھٹی ہو جائے گی، نہیں۔ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ دوسری شادی کرنے کے بعد
پہلی بیوی کی خوبیاں اچھی ہو جاتی ہیں، اچھی لگنے لگتی ہیں، اس کی خوبیاں اور مزید اجاگر ہو جاتی ہیں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے بعد کتنے نکاح کیے، تو بھی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے نکاح کرنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی کمی نہیں آئی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کا چہیتا پن جوں کا توں برقرار رہا۔ زندگی کے آخری لمحات تک، دنیا سے پردہ فرمانے تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کو اپنی چہیتی بیوی بنا کے رکھا، اور ساری دنیا کو پتہ لگ گیا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی چہیتی ہیں۔ تو میری محترم بہنیں جو پہلی بیوی ہیں، آپ اللہ تعالیٰ کی رضا پہ راضی رہیں۔ اب یہ دیکھو، یہ بھائی ہے، اللہ نے اس کو چار بچے دیے ہیں بیوی سے، الگ گھر میں ہیں، بیوی بھی راضی ہے، اللہ پاک اس کو جزائے خیر عطا فرمائے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی رضا پہ راضی ہے۔ اللہ کی رضا پہ راضی رہنا سیکھیں۔ اللہ نے حکم دی ہے، اللہ نے اجازت دی ہے، اللہ نے آپ کے شوہر کو دیکھو ماشاءاللہ بتا رہے ہیں کہ اپنا کاروبار ہے، پاکستان میں بھی بزنس ہے، سعودی عرب میں بھی بزنس ہے، اور وہاں پر پاکستان میں بھی شہر میں بھی گھر ہیں، گاؤں میں بھی گھر ہیں، اور کئی منزلہ گھر ہیں، اور سعودی عرب میں بھی رہائشیں ہیں، پاکستان میں بھی گاڑیاں ہیں، سعودی عرب میں بھی گاڑیاں ہیں۔ اب وہ ایک ہی بیوی جو ہے، یعنی اللہ اس کو سمجھ، الحمدللہ اللہ اس کو جزائے خیر عطا فرمائے، اس نے بخوشی اجازت دے دی ہے، تو اس لیے اللہ کی رضا کے لیے جو ہے نا وہ دوسری شادی کرنا چاہ رہا ہے، اور وہ شیخ رشید کا بچہ بن کے غلط راستوں پہ نہیں چلنا چاہ رہا۔ تو مہربانی فرما کے آپ خواتین جو ہے اس جیسے شوہر کو غنیمت سمجھیں، سعادت سمجھیں۔ یہ اللہ کی رضا کے لیے، یعنی ایک ہی بیوی کو سب کچھ دینے کے لیے نہیں، اس کو اللہ نے وسعت برکت دی ہے تو مزید 2-3 بیویاں رکھ سکتا ہے، تو وہ ایک تو ضرور کر لے، کم از کم ضرور کرے، اور وہ کرنا چاہ رہا ہے۔ تو مہربانی فرما کے ہمارے اس بھائی کے لیے جو اس قسم کے لوگ ہوتے ہیں، وہ بیویوں کے ساتھ، پہلی بیوی ہو دوسری ہو، سب کے ساتھ اچھے رہتے ہیں، اور جو ایک ہی بیوی رکھتے ہیں اور لیکن ایک سے زائد والی خواہش جو تقریباً دنیا کے ہر مرد میں رکھی ہے، چاہے وہ بڑے سے بڑا نبی ہو، بڑے سے بڑا صحابی ہو، بڑے سے بڑا ولی بزرگ ہو، ایک سے زائد عورت کی خواہش میں اللہ کی قسم اٹھا کے کہہ سکتا ہوں دنیا کے ہر مرد میں تقریباً اٹھتی ہے، الا ماشاءاللہ۔ تو وہ جو اٹھتی ہے، اس خواہش کو پورا کرنے میں مردوں کی مختلف قسمیں بنتی ہیں۔ جو اللہ کے پیارے بندے ہوتے ہیں، اللہ کے محبوب بندے ہوتے ہیں، وہ اس خواہش کو پورا کرنے کے لیے غلط راستے اختیار نہیں کرتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والا راستہ، صحابہ کرام والا راستہ، جنت والا راستہ، دوسری تیسری چوتھی شادی والا راستہ، قرآن والا راستہ، وہ اختیار فرماتے ہیں۔ تو اس لیے مہربانی فرما کے اس راستے پہ چلنے کے لیے جو خواتین تیار ہیں، اور جنت کے راستے پہ، جنت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محترم بیویاں جو ہم سب کی مائیں امہات المؤمنین ہیں، ان کے ساتھ جنت الفردوس میں جانا چاہتی ہیں، وہ فی الفور ہم سے رابطہ، ان کے سرپرست حضرات ہم سے رابطہ کریں، جو خود مختار خواتین وہ ہم سے رابطہ کریں۔ بہت ساری خواتین ایسی بھی ہم سے رابطہ کرتی ہیں، اور ان کو جو مناسبت رشتہ ہے وہ دکھاتے ہیں، بتاتے ہیں، انڈرسٹینڈنگ جب کچھ مناسبت سے ہو جاتی ہے، کچھ انہیں مناسب لگنے لگتا ہے، تو پھر جو ہے نا پھر وہ اپنے والدین کو بھی شامل کر لیتی ہیں، اور اپنے بھائیوں کو بھی اور اپنے خاندان کو بھی شامل کر لیتی ہیں۔ اور ایسی بھی ہوئی ہیں شادیاں کہ وہ کہتی ہیں ہمیں اس کی دوسری شادی بالکل قبول ہے، لیکن ہمارے خاندان میں نہ بتائیں کہ میں دوسری جگہ جا رہی ہوں۔ بھائی کیوں نہ بتائیں؟ اول تو اس میں بتانا چاہیے، کیوں اس کو آپ ڈرتی کیوں ہیں اس سے؟ یہ شوقاً، چونکہ یہ ایک ہندوانہ معاشرے میں ہم رہے ہیں بہت عرصہ، تو اس لیے ہماری عورتیں ڈرتی ہیں، بھائی شوقاً بن کے رہی ہے، شوقاً کوئی، بھئی یہ شوقاً بننا قرآن سے، حدیث سے، اللہ رسول کی طرف سے ثابت ہے، لہذا اس شوقاً کو بہت ہی کوئی معیوب نہ سمجھیں، کوئی عیب نہیں ہے بھائی۔ جو عیب کی چیزیں ہیں وہ اور چیزیں ہیں، جو عیب کی چیزیں ہیں ان میں شرم کرو، جو خیر کے کام ہیں، جو اللہ رسول کی چاہت کے کام ہیں، ان میں کوئی شرم نہیں۔ یہاں پر بے شرم بننے کی ضرورت ہے، بے جھجک، بلا جھجک، بغیر خیر کے کام میں کیا شرم؟ داڑھی رکھتے ہوئے بے وقوف شرم کر رہا ہے، کوئی میں داڑھی رکھوں گا لوگ کیا کہیں گے؟ بے وقوف نہ ہو تو اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری سنت کو چہرے پہ سجاتے ہوئے شرم کر رہا ہے۔ وہ عورت پردہ کرتے ہوئے شرم کر رہی ہے، اور جہاں شرم کرنی چاہیے وہاں نہیں کر رہی، اور جہاں کرنی چاہیے، جہاں نہیں کرنی چاہیے شرم ہے جی، پردہ کرتے ہوئے کوئی شرم نہیں۔ میں پردہ کروں گی لوگ کیا کہیں گے؟ بھاڑ میں جائیں سارے لوگ،
سارا خاندان ساری دنیا بھاڑ میں جائے، اللہ رسول خوش ہو جائیں تو بس مجھے کچھ نہیں چاہیے اور۔ اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ تو اس لیے بے دھڑک بلا جھجک اللہ اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو زندہ کر لیجئے، ورنہ بھی یہ بھی اتنے آدھا کلو اولے برسے نا، اور چھتیں پھٹ گئی ہیں، گاڑیوں کے شیشے ٹوٹ گئے ہیں، سر ٹوٹ گئے ہیں، یہ بھی چھوٹے اولے ہیں، اس سے بڑے اولے بھی برس سکتے ہیں۔ اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، اللہ۔ اور قرآن میں اللہ کہہ رہا ہے وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، ہم بڑے بڑے عذابوں سے پہلے چھوٹے چھوٹے عذاب تمہیں ضرور بھی ضرور چکھائیں گے تاکہ تم رجوع کرو۔ تو بھائی کر لو رجوع، ابھی بھی رجوع کر لو، سنبھل جاؤ، ابھی شکر کرو، موقع ہے، ابھی بھی موقع ہے، توبہ کر سکتے ہیں۔ بڑے سے بڑا گناہ گار، بڑے سے بڑا سیاکار، بڑے سے بڑا بدکار انسان بھی توبہ کر کے اللہ کو راضی کر کے اللہ کا ولی بن سکتا ہے۔ یا ابن آدم، او آدم کے بیٹے، لو بلغت ذنوبک عنان السماء، تیرے گناہ اتنے ہو گئے، تو نے گناہوں کو پوری زمین میں پھیلا دیا، اور گناہوں کے انبار لگتے پہاڑ دب گئے بادلوں پر اور آسمانوں تک جا لگے، ثم استغفرتنی، ایک بندے نے سارے آسمان زمین کے خلا کو گناہوں سے بھر دیا، پھر وہ میرے سے معافی مانگ رہا ہے، غفرت لک ولا ابالی، اللہ فرما رہے ہیں تیرے سارے گناہوں کو معاف کر دوں گا اور مجھے کوئی پوچھنے والا نہیں اور مجھے کوئی پرواہ نہیں۔ سبحان اللہ، ایسا کریم اللہ، ایسا مہربان اللہ۔ وہ بدبخت شیطان ہمارا دشمن، وہ ہمیں اس سے مایوس کرتا ہے اور اس کی رحمت سے نا امید کرتا ہے۔ لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو۔ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، اللہ سارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ انہ هو الغفور الرحیم، وہ بہت معاف کرنے والا، بڑا رحم کرنے والا ہے۔ اور ان زلزلوں اور اولوں اور عذابوں اور مختلف اللہ کی طرف سے مہنگائی کی شکلیں جو اللہ کی ناراضگی کی کھلی علامات ہیں، ان کو ختم کرنے کا، اللہ کی ناراضگی کو ختم کرنے کا واحد نسخہ یہ ہے، اللہ کے دین پر آئیں، بے حیائی کے تمام راستوں کو بند کر دیں، بے حیائی کے راستوں کو بند کرنے کا واحد نسخہ ہے کہ نکاح کو آسان کر دیں، نکاح کو مشکل مہنگا بنانے والی ساری صورتیں ختم کر دیں، گناہوں کو ختم کر دیں، اور جو ہے یعنی تمام رسم و رواج سے اپنی شادیوں کو پاک اور صاف کر دیں، تمام رسم و رواج سے اپنی شادیوں کو پاک صاف کریں۔ کوئی جہیز نہیں، کوئی جو ہے بارات کا لشکر لڑکی والے بیچاری لڑکی والوں کے گھر پہ حملہ نہیں کرے گا، لڑکی والوں سے جہیز کا مطالبہ نہیں کیا جائے گا، جہیز کی لسٹ ان کو نہیں دی جائے گی، جہیز کی لسٹ ان کو نہیں دی جائے گی۔ لڑکی والے بھی ہمت کریں، جہیز کے لالچیوں سے توبہ کریں۔ اور جو ہے الحمدللہ ہمارے ادارے میں پوری دنیا سے ایسے لوگوں کے رابطے ہو رہے ہیں اور رابطہ کر رہے ہیں جو کہتے ہیں ہمیں کچھ بھی نہیں چاہیے، ایک سوئی نہیں چاہیے، ایک کپڑا نہیں چاہیے، بالکل جو کپڑے پہننے کے ہیں وہ بھی ہم پہنا کے لائیں گے۔ ایسے سعادت مند نیک بخت لوگ ہم سے رابطہ کر رہے ہیں۔ تو اللہ پاک آپ سب کو بہت جزائے خیر عطا فرمائے۔ بچوں کی شادیاں جلدی کرنا، رسم و رواج سے پاک کرنا، عمر کے ہر حصے میں شادی کے ساتھ رہنا، اور شادیاں ایک نہیں، دو دو، تین تین، چار چار کرنا، یہ چاروں باتوں کو اللہ کی قسم جب تک نہیں پھیلائیں گے، گناہ ختم نہیں ہوں گے، بے حیائی کے راستے بند نہیں ہوں گے، اور پھر عذاب کی رنگ برنگی شکلیں آتی رہیں گی۔ اللہ نے قرآن میں دھمکی دی ہے، ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان والوں میں بے حیائی پھیلانا چاہتے ہیں، لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ، ان کے لیے دنیا اور آخرت دونوں جگہ دردناک عذاب ہوگا۔ تو اس دردناک عذاب سے بچنے کے لیے، دنیا آخرت کی سزاؤں سے بچنے کے لیے فی الفور توبہ کر لیں، فی الفور توبہ کر لیں۔ بچوں کی شادیوں میں مزید تاخیر نہ کریں، شرائط کو نرم کر دیں، بلکہ ختم کر دیں، 2 دن میں شادیاں کروائیں۔ جو رشتے دینے والے ہیں لڑکیوں والے وہ تو فوراً شادی کر سکتے ہیں، جو رشتے لینے والے ہیں، جنہوں نے رشتے لینے ہیں تو وہ ذرا مشکل ہے، وہ اگلوں کے نخرے ختم ہوں گے تو وہ شادی کریں گے نا، لیکن آپ نخرے ختم کر کے اپنی بیٹیوں کی شادیاں تو کر سکتے ہیں۔ تو اللہ پاک ہم سب کو یعنی کم از کم وہ جو شرطیں آپ نے شریعت کے خلاف لگا رکھی ہیں، اللہ رسول نے آسانیاں رکھی ہیں کہ عمر کے فرق کے ساتھ شادی کر سکتے ہیں، کر لو، عمر کے فرق کو قبول کر لو، اور جو ہے نا مختلف قوموں میں شادیاں کر سکتے ہیں، کر لو، ارائی کا بت توڑ دو، گجر کا بت توڑ دو، فلاں قوم کا بت توڑ دو، جی ہم گجر بعد میں پہلے مسلمان ہیں، ارائی بعد میں، پہلے ہم اللہ کے بندے حضور کے امتی ہیں۔ تو اللہ رسول کی طرف سے کوئی پابندی نہیں لگی، تو ہم اس پابندی کو کیوں لگائیں؟ اللہ ہم سب کو دین کی سمجھ نصیب فرمائے۔ اللہ